آپ کی کیا رائے ہے یہ؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک آرگومنٹ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام کرنا تھا تو جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کی، قاضی فائز صاحب انیشلی آ کے وہ کام کر لیتے، اور چونکہ اس وقت بھی پینڈنگ کیسز کا دباؤ تھا، اب بھی ہے، اب تو تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، تو اب چونکہ وہ جا رہے ہیں پریکٹیکلی وہ حساب کتاب اگر لگائیں 23 اکتوبر کو ان کا ٹینور ختم ہونا ہے، آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں، تو ایک مہینہ ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایکٹیولی ہیل ریمین ان آفس، ادروائز اس کے بعد نئے چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے، تو ان کے اوپر بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ جی دیکھیں، قاضی صاحب تو کہیں بھی چلے جائیں، آج چلے جائیں، 4 مہینے بعد چلے جائیں، جب بھی جائیں، یہ فیصلہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے، اور قاضی صاحب اس کا ایک حصہ ہے، ایک چھوٹا سا ووٹ ہے ان کا ان ممبران کے اندر، ایک بات۔ لیکن کل یہ 2 ججز آ جائیں گے ایڈ آف کے، کل یہ فیصلہ ہو جائے گا جو مجھے لگتا ہے۔ دوسری بات جو مقبول باقر صاحب کے حوالے سے ہوئی، مقبول باقر صاحب بیسیکلی گورنر سندھ بننے والے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کا نام گیا ہوا ہے، اور جلد یا بدیر اس پر فیصلہ ہونا ہے جب بھی ہونا ہے، تو اس لیے شاید انہوں نے معذرت کر لی۔ تیسری بات جو چودھری غلام حسین صاحب نے کی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کی، میں تھوڑا سا اس میں اور ان ایڈیشن بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے بات چیت کا آغاز کیا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے کنڈیشن رکھی ہے۔ پی ٹی آئی نے کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ جب آپ مرکز میں حکومت بنا لیں گے تو سب سے پہلے آپ پنجاب میں گورنر راج نافذ کریں گے اور پنجاب کی حکومت کو ختم کریں گے، کیونکہ وہ فارم 45 اور 47 کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ انلیجیٹمیٹ بقول پی ٹی آئی کے انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، اور وہ اس پہ وہاں آپ گورنر راج لگائیں گے جب تک ٹریبونلز کے فیصلے نہیں آ جائیں گے، جس پہ شاید پیپلز پارٹی تیار نہیں۔ جی، یہ بڑی خبر ہے چودھری غلام حسین صاحب، آپ کی خبر کو کنفرم کر رہے ہیں محترم نقوی صاحب۔ میں اپنے آپ کو چٹکی کاٹ رہا ہوں، میں ذرا دیکھ لوں کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، یہ گریٹ نیوز۔ میں نے تو پہلے خبر تھی، آپ نے کیوں نہیں دی؟ چودھری صاحب، میں اب آپ لوگوں سے خبر نکلوانے کی میری ذمہ داری ہے، ابھی پھر یہ میں جاؤں گا حسن کے پاس۔ یہ مطلب دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ، اگر تو حکومت بن جاتی ہے یہاں پہ تو پھر ویٹ کر لیں گے پنجاب کے اندر الیکشن ٹریبیونلز کا یا کوئی اور جو کیسز ویس ہیں، میرے خیال میں جلدی کیا ہے، باقی کام ٹھیک ہے، تو پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ گورنر راج کی تو مجھے بات یہ جو اگر پی ٹی آئی والے شرط رکھ رہے ہیں تو ان کی سمجھ نہیں آتی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جی چودھری صاحب، نہیں، یہ ان کی اطلاع ہے، میری نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع ہے؟ آپ کی کیا اطلاع ہے، یہ تو بتائیں تو صحیح چودھری صاحب۔ میری اطلاع ہے کہ ان کے معاملات کافی سنجیدگی سے آگے چل رہے ہیں، اور پنجاب میں اور کے پی میں پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹس بنے گی اور پی 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 ان میں شامل ہوگی۔ نمبر 1، مرکز میں موسٹ پرابلی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وزیر اعظم وہ ہوں گے، اور یہ گورنمنٹ بنے گی، اور اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی اگر جیتتی ہے تو وہ الیکشن میں گورنمنٹ بنا لے گی۔ یعنی ان لائن پر کام چل رہا ہے، ابھی فائنل نہیں ہے، لیکن کافی یعنی حد تک بات چیت آگے بڑھی ہے۔ اچھا چلے، میں ڈرتے بھائی آپ کا موقف ہے نا۔ ہاں جی، میں ڈرتے وہ نمبر پورے ہو جاتے ہیں نقوی صاحب، تو کی پتا۔ اچھا وہ ویسے بالکل ایگری کرتا ہوں، اچھا نمبر پورے ہو جاتے ہیں۔ اچھا نقوی صاحب باقی آپ کو نہیں پتا، اور میں اس بات پر خابر گوبند صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ اچھا سونے صحیح، میں تو ویسے میری جو دونوں میرے لیے محترم ہیں چودھری صاحب، تو لیے آپ کو پتا میرے بڑے بھی ہیں، ان سے سیکھتے رہتے ہیں، لیکن میں اس طرح کی کوئی جو ہے نا، میں جو کوئی یہ جی پینگاں کٹھیاں کرنا چاہ رہے ہیں نا، میں اس طرح کی کوئی پینگ ایک پینگ کے اوپر بیٹھتے ہیں نا، ایک میں نہیں دیکھ رہا کہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے بات چیت ہو رہی ہو، لیکن آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ۔ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ سر میں تو پہلے بات کرنا چاہوں گا، میں اس پہ آتا ہوں۔ دیکھیے اس حوالے سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے جی میرے پاس، ان کے آپس میں معاملات بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ آپ اتنے ڈاؤن کیوں ہیں آج؟ نہیں، میں بالکل بھی ڈاؤن نہیں، انرجی کا اچھا یہ دونوں کے درمیان اگر ہو جائے، میں کافی دیر سے اصل میں ویٹ کر رہا تھا۔ اچھا وہ تھوڑا سا وقت بڑے لوگوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہاں بڑے لوگوں کا انتظار کرنا بڑے لوگوں کا بھائی حسن بھائی 5 یا 6 شوز کرتے ہیں روز، تھک جاتے ہیں۔ اچھا تو اس میں یہ ہے جی کہ بنیادی طور کے اوپر دیکھیں، پیپلز پارٹی اگر آج اپنی سپورٹ وڈرا کر لے، حکومت وفاقی حکومت قائم رہ نہیں سکتی، بالکل صحیح، لیکن پنجاب حکومت کو کوئی خطرہ ہے نہیں، اگر پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہو یا نہ ہو تو وہ بات کسی حد تک یہ لاجیکل ہے کہ اگر ان کے آپس میں مذاکرات ہوتے ہیں، ان کیس اگر ہوتے ہیں، ویسے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک کامن فرینڈ ہے جو دونوں کا بڑا پکا دوست ہے، وہ اس نے جو ہے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ان کو گلو بڑا اسٹرانگ ہے، کامن فرینڈ ہی
وہ کامن فرینڈ ہی کرا رہا ہے تانوں اطلاع نہیں اور چیئر صاحب وہ الفی بڑی ڈاڑی لگی ہوئی ہے الفی بڑی ڈاڑی لگی ہے انہاں دا خیال ہے اچھا جی ہاں وہ کامن فرینڈ کے انہاں دا بغیر خیال ممکن نہیں ہے کامن فرینڈ کے بغیر لیکن انہاں دا کامن خیال فرینڈ ہے کی پی ٹی اے کے ساتھ فرینڈشپ ہونا بڑا ضروری ہے اچھا وہ کامن فرینڈ اور پی ٹی اے کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑے ہی شدید قسم کے کشیدہ قسم کے ہوئے ہیں تو موسم وہ میں تبدیلی آ سکتی ہے نا کسی اگر آ جائے تو جی کوئی چیز ہر پہ آ کر ہوتی نہیں سیاست میں لیکن اس وقت تک تو یہ بیسکلی آپ والی بات ہے کہ ہوائی بات لگ رہی ہے مجھے بھی اس میں کوئی سولڈ بات نظر نہیں آ رہی لیکن ان کے آپس میں اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو خوشائند بات ہے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور اسی طریقے سے کچھ لوگ کچھ دو کر کے راہیں تلاش کرنی چاہیے جو ریجڈنس جو شو کرتے ہیں بانی چیئرمین طریق انصاف وہ ریجڈنس جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹکس میں کیا دنیا کی پولیٹکس میں قابل قبول نہیں ہے تو اچھی بات ہے اگر انہوں نے اپنے طرز عمل تبدیل وہ کیا جا کے گڈی موڑے یو ٹرن لینا آگے جا موڑ لینا ہاں جوٹن تو پھر بادشاہ ہیں اس کے تو وہ نہیں واپس جوٹن کے تو بادشاہ ہیں اگر ہو جائے تو پھر ہو جائے گا ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے اگر دونوں جماعتیں مل جائیں تو مسلم لیگ نواز کی حکومت کہاں رہ سکتی ہے قائم وہ تو 4 گھنٹے بھی قائم نہیں رہے گی 4 گھنٹے زیادہ ٹائم یہ پنجاب میں کیسے ختم ہوگی حکومت اگر یہ چاہیں آج کہہ دیں پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ لے لے تو پرائم منسٹر کیا پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں آپ بتائیں مجھے تو یہ چیز تو ممکن نہیں ہے نا پھر پنجاب نہیں پنجاب میں تو سنگل میجورٹی پارٹی ہے نا ان کی ضرورت مسئلہ نہیں ہے ان کو پنجاب کے اندر کہتے ہیں نا کہ 1% بھی کوئی خطرہ بھی نہیں ہے خطرہ ہے نا خطرہ ہے نا وہ تھے 200 150 جڑا اوتھے فارم 47 میں ایک جگہ پیا ہوا ہے پنجاب کے اندر تو جو پی ٹی آئی موجود ہے یہ کہیں جا کر اپنے حلف نامے کو کافی لوگ درجنوں میں ہیں جو دے کر آئے ہوئے ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ نہیں تو وہی حلف نامے جو وہ حلف نامے میری بات جہاں دے کر آئے ہوئے بات ہیں بالکل صحیح ہے وہاں پر جو ہے وہ کہہ کر آئے ہیں کہ ہسی نوکر ہسی تابع دار تو دوسری سائڈ پہ بھی کتنے پے وہاں پر سر بھی چکائے ہوئے ہیں ہاں اگر وہ ہی کامن فرینڈ ہی دوسری سائڈ پہ لے جائے ان کو تو پھر تو کھیل بدل گیا نا پھر تو پنجاب حکومت بھی بدل سکتی ہے ہاں بدل سکتی ہے خاور صاحب دوبارہ چیک کریں اپنے فیکٹس جی میں نے چیک کیے ہوئے چوہی صاحب اچھا سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی بڑی دفعہ تواڈے فیکٹس سوائے فکشن اور خیالی کلپڑاؤ دے کچھ نہیں نکلیا اچھا جو اہم بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج پاکستان بار کونسل نے ایڈ ہاک ججز والے معاملے کے اوپر سیکرٹری صاحب بھی اور جو وائس چیئرمین ہے انہوں نے بھی اس بات کو انڈوز کر دیا ہے جی انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے میجورٹی لوگ ہیں 16 لوگ جی 22 ٹوٹل ہے میرے خیال سے 16 نے حمایت کر دی ہے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے بطور چیئرمین جوڈیشل کمیشن سر پینڈنسی کتنی ہے پینڈنسی آپ کی تقریباً 60,000 کو ٹچ کر رہی ہے 56,000 پلس ہو چکی ہے تو پینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے ایک تو انہوں نے یہ اس کو سپورٹ کیا اور سب سے اہم بات انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ قائم کرنے کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ سے کہ آئینی ترمیم کی جائے اور آئینی عدالت بنائی جائے جو سیاسی اور آئینی معاملات کو دیکھے اور موجودہ سپریم کورٹ جو اوریجنل سٹیک ہولڈر ہے لمبی میری سنو دیکھیں اوریجنل سٹیک ہولڈر عام عوام اس کے لیے ان کے مقدمات آئین تبدیل کرنا پڑے گا نا اس کے پارلیمان ترمیم کرنی پڑے گی نا اچھا 18ویں آئین بات یہ ہے دیکھیں اب اس کے اوپر آرگومنٹ ہے آرگومنٹ جو آج میں سن رہا تھا لاہور سے حامد رضا صاحب وہ آپ کو پتا پرانے قاضی فائز صاحب کے جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ وہ ریفرنس کے ایشو کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 182 جو آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کورم کا مسئلہ ہو اس وقت تو سپریم کورٹ پوری کمپلیٹ ہے 17 کے 17 ججز موجود ہیں کوئی ویکینسی خالی تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے اگر یہ ایک ان کا آرگومنٹ یہ ہے فرض کل فواچوی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جسٹس طارق جو محترم جسٹس طارق مسعود ہاں وہ کہہ رہے تھے انہوں نے پتہ نہیں ایک سال کے اندر یا 2 سال کے اندر صرف پتہ نہیں 1-1.5 درجن کے وہ غلط بات کر رہے تھے اچھا غلط بات کر وہ سب سے زیادہ مقدمات کو ڈسپوزل انہوں نے کی وہ کر کے گئے جی وہ غلط بات کر رہے ہیں اصل میں ان کے پاس جو ہے نا اوریجنل فگرز نہیں ہیں اور فواد چودھری صاحب اپنے مقدمات میں اب ان کی غیر موجودگی مہمان تھے مہمان والی کا مہمان تھے آپ کے پاس نمبر تھا میں ود ڈاکومنٹ آپ کو دکھا سکتا ہوں اور ہمارے کچھ دوست ہیں مطلب وہ سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا تو وہ بات درست نہیں تھی لیکن ہر جگہ آپ نے کاؤنٹر نہیں کرنا ہوتا اپنے دوستوں کو اچھا ہاں ہر جگہ کاؤنٹر نہیں کرنا ہوتا بلکہ کل آپ ہی مجھے بتا رہے تھے آپ نے بتایا ہے کہ تازہ سبق پڑھایا تھا کہ یار ایسے نہ کرو تو وہ میں اس پر میں عمل کرنا شروع کیا تو آپ کہتے ہیں کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے نہیں عمل پبلک ڈومین میں آ کر آپ نے کہا پبلک ڈومین میں آ کے کاؤنٹر نہ کیا دیکھیں جو فیکٹس ہیں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو تو فیکچولی تو جی وہ مطلب لوگ سب درست بات نہیں کر رہے